اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ البقرہ، اور آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ تو یہ دیکھو کہ یہ تم طلاق دو عورتوں کو تو دینے والے مرد ہیں۔ قرآن میں جو اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حکم دینے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور انسانوں کی کمیونٹی کو کچھ اور احکامات دے اور کچھ اور کمیونٹی کو کوئی اور احکامات دے۔ طلاق دینے کا اختیار، ڈیورس کا اختیار جو ہے وہ خالصتاً مرد کے پاس ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائیں خود کے وقت کو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا، اور سورہ طلاق نے بتا دیا کہ عورت کو طلاق دو اس کی کاؤنٹ کے مطابق۔ تو کیا کرو؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو مت روکو۔ تعضلو، تم نہ روکو۔ کس بات سے؟ ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں۔ یہی لفظ بہت امپورٹنٹ ہے حلالہ سمجھنے کے لیے۔ جو لوگوں نے لانتی حساب کتاب بنایا ہوا ہے حلالے کو، اس کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ عورت نکاح کرے ینکحنا، وہ مرد نکاح کرے ینکح۔ تو مرد نکاح کرے تنکح، تو عورت نکاح کرے تنکحنا۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ فلا تعضلوہن، تم ان کو مت روکو، تم مرد لوگ جو طلاق دینے والے ہو ان کو مت روکو۔ کب؟ جب وہ اپنے وقت کو پہنچ جائیں، کاؤنٹ کو پہنچ جائیں۔ تم اس کو نہیں روک سکتے۔ تم نے روکنا تھا، جب تم نے اس کو جانے دے دیا، اپنے وقت کو پہنچ گئی ہے، تو تم اس کو اب روک نہیں سکتے۔ تم نے اس کو جانے دیا، وہ تجھ پہ حلال نہیں ہے۔ کس بات سے؟ ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کرے ازواجہن، خود کے خامدوں سے۔ تم عورتوں کو روک نہیں سکتے کہ وہ نکاح کریں ازواجہن، خود کے خامدوں سے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہوں بہت اچھے سے۔ ذالک، یہ جو حکم ہے، یوعظ بہ، اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کانا، اس شخص کو، منکم، تم میں سے، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ آخری دن کے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور اطہر ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ والوالدات، اور جو مائیں ہیں جننے والی ہیں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں۔ یرضعن، وہ دودھ پلائیں۔ تھرڈ پرسن سنگولر یا پلورل میں آ رہا ہے کہ وہ، جو یہاں موجود نہیں، جس کی بات نہیں، مرد سے مخاطب، طلاق دینے والے سے۔ تو جب کہا تھا کہ فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ تو نکاح کرے کسی اور عورت سے، پھر اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو تیرے پہ گناہ نہیں کہ پہلی والی سے شادی کر لے، اگر تم دونوں یہ ارادہ کرتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرو گے۔ یہ نہیں کہ عورت کو دوسرے مرد کے پاس بھیج دو۔ لوگوں نے کہہ دیا تنکح زوجا غیرہ کا مطلب کہہ دیا وہ عورت نکاح کرے گی کسی اور آدمی سے۔ کیوں؟ اس عورت نے خود کو طلاق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت سے مخاطب تھا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، ہاں تو فیمیل کے لیے تھا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دیتا ہے اس کو، کس کو؟ فیمیل کو۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو حلال نہیں ہے لہو واسطے اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، تو نکاح کرے گا زوجا غیرہ، اسپاؤس غیرہ، اس سے پرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تو اس کو طلاق دیتا ہے زوجا غیرہ کو، تو پھر گناہ نہیں کہ تم دونوں، پہلی والی عورت اور تو، اس سے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیری زندگی میں دو عورتیں آ گئی جس کو تو نے پہلے طلاق دی ہے،
پھر تو نے دوسرا نکاح کیا، اب تو نے اس کو چھوڑ دیا، اب تیرے پاس 2 سے تو زندگی گزار چکا ہے، تجھے پتہ ہے کہ ان میں سے کون ٹھیک تھی، کیا معاملہ تھا، میرے میں غلطی تھی، یہ کیا مسئلہ تھا. تو لوگ اتنی آسان سی، ایسے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے. تنکحہ کا مطلب ہے تو نکاح کرے، ینکحنا کا مطلب ہے وہ عورت نکاح کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے والوالدات، جو جننے والیاں ہیں، جو مائیں ہیں، یرضعن اولادہن، وہ دودھ پلائیں خود کی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل، لمن ارادہ واسطے اس کے جو ارادہ کرتا ہے، یتم الرضاعہ جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ رضاعت تمام ہو، رضاعت جو کمپلیٹ ہو تو اس کا کمپلیشن 2 سال ہے، نہ کہ 2.5 سال. کچھ لانتی لوگوں نے کہا ہوا کہ جی 2.5 سال ہے، قرآن میں واضح لکھا ہے حولین کاملین، 2 ہول، 2 سرکل کمپلیٹ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے، رزقہن، اس کے اوپر ہے اس عورت کا رزق. جو بچے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مولود کہہ دیا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا جنا ہوا ہے، جو اس کا باپ ہے، اس کے اوپر ہے رزقہن، اس عورت کا رزق، وَكِسْوَتُهُن، اس کے کپڑے، بالمعروف، بہت اچھے سے. لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دیا گیا کوئی جان، الا وسعها، مگر اس کی کشائش کے مطابق. الا وسعها، ہاں جان کے لیے آیا ہے، اور جان ہمیشہ مؤنث میں ہی آتی ہے، مؤنث کے صیغے میں ہی آتی ہے. لا تزار والدتم بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں اس کے بچے کے سبب، بولدها، ولا مولود له، اور نہ نقصان پہنچایا جائے باپ اس کے بچے کے سبب. مطلب نہ ماں سے بچہ دور کلایا جائے، نہ باپ سے بچہ دور کرایا جائے، کسی کا اس کو نقصان نہ ہو بچے سے. وَعَلَى الْوَارِثِ، اور اوپر وارث، مثل ذالک، وہ جو بچہ ہے اس کو بھی نہ ماں کی طرف سے نقصان دیا جاوے، نہ باپ کی طرف سے نقصان دیا جاوے. ذالک، دس از دی آرڈر. فَإِنْ أَرَادَ، اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں، ارادہ فصالاً، چھڑانے کا، ان ترازم، آپس کی مرضی سے، منہما، ان دونوں سے، وتشاورن، اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو دونوں کے اوپر گناہ نہیں ہے. اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں کہ ہم دودھ نہیں پلانا، آپس کی باہم رضامندی کی وجہ سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلاؤ، اولادکم، تمہاری اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر گناہ نہیں، اذا سلمتم، کہ تم حوالے کرو، ما آتیتم، جو تم نے دیا تھا، بالمعروف، بہت اچھے سے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے مر جاتے ہیں، یتوفون منکم، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، اپنی بیویاں، یتربصن، وہ عورتیں رکی رہیں، بانفسہن، ساتھ اپنے نفس کے، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن وہ عورتیں اپنے تئیں رکی رہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچیں اپنے وقت کو، اپنی میعاد کو، یعنی 4 مہینے 10 دن کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر گناہ نہیں، فیما، بیچ اس چیز کے، فعلنا، وہ کام کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنے نفس کے بارے میں، بالمعروف، اچھے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس چیز کی خبر رکھے ہوئے ہے جو تم کام کرتے ہو. ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر گناہ نہیں، فی ما، اس چیز میں، ارضتم بھی،
کہ جس کا تم اشارہ کرتے ہو، پیش کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، من خطبت النساء، عورتوں کو جو پیغام دیتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا جو تم چھپائے رکھتے ہو اپنے نفس میں، کہ تم نے کوئی اشارہ دے دیا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، یا تم نے نفس میں رکھا کہ اس کے 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، اس کا شوہر مر چکا ہے تو میں اسے نکاح کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم چھپائے رکھتے ہو یا جس کا تم اشارہ کرتے ہو تو گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، یہ کہ ستذکرونہن، تم اس کا ان سے تذکرہ کرو گے، کہ آئی ول میری یو، کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، نہ وعدہ کرو ان سے سرا، چھپ کر، الا، مگر، ان تقولوا قولا معروفا، اچھی بات کہو، معروف، ولا تعزموا، اور مت عزم کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کے عہد کا، عقد، عہد، مت ارادہ کرو، مت عزم کرو نکاح کے عہد کا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ، جو لکھا ہوا ہے، جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے 10 دن، وہ پہنچے اجلہ، خود کے وقت کو، کہ جب تک 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ کمپلیٹ نہ ہو اس عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اس بات کو جانے رکھو، ان اللہ، یہ کہ جو اللہ ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو بیچ تمہارے نفسوں کے ہے، فاحذروہ، سو ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا، اور تم یہ جانے رکھو، ان اللہ غفور حلیم، کہ وہ اللہ معاف کرنے والا، حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان، یہ کہ اگر طلقتم النساء، کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے ان کو مساس نہیں کیا، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں بنایا۔ اب بندہ بولے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فزیکل، جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچہ کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي، لم یمسسنی بشر، کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی نے مساس نہیں کیا، تو مساس آف پروسیجر جس کے رزلٹ میں کریشن آف ہیومن، ٹھیک ہے، ما لم تمسوہن، کہ تم نے ان سے مساس نہیں کیا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے فرض نہیں کیا، لہن، واسطے ان کے، فریضہ، جو فرض کرنا ہے، کہ تم نے نکاح کیا ہے مگر تم نے ان سے فریضہ، جو مفروض مقرر کیا ہے رقم، وہ تم نے مقرر نہیں کی، یا تم نے ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو تمہارے پر گناہ نہیں کہ انہیں طلاق دے دو، یعنی مفروضہ مقرر کرنے سے پہلے اور فزیکل ریلیشن بنانے سے پہلے آپ اس کو طلاق دے سکتے ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور خرچ کرو، فائدہ دو ان کو، عَلَى الْمُوسِعِ، اوپر کشائش والے کے، قدرہ، جو اس کی طاقت ہے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کے مطابق، متاعًا بالمعروف، سامان دینا ہے، فائدہ دینا ہے اچھا، حقاً علی المحسنین، اچھے لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم ان سے مساس کرتے ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، مگر تم نے ان کے ساتھ حق مہر جو ہے وہ مقرر کر چکے ہو، مساس نہیں کیا، تم نے ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں بنایا، مگر حق مہر مقرر بھی نہیں کیا، تو نکاح، تو طلاق دو، کہ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جو جتنا امیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے، کچھ بھی نہیں ہوا، تعالیٰ کہہ رہا ہے امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور اگر تم نے فزیکل ریلیشن نہیں کیا تھا مگر فریضہ مقرر ہو چکا تھا، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مقرر ہوا ہے فریضہ، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا دو گے جو تم نے فرض کیا ہے۔ اور سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ اگر تم عورت کو طلاق دو جن کے ساتھ تم نے مساس نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی کوئی عدت نہیں ہے، ان کی کوئی عدت نہیں، ان کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ فری ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنصف ما فرضتم، تو نصف جو تم نے فرض کیا، الا ہاں ان یعفون، کہ وہ معاف کر دیں، ان یعفون، اب وہ لکھ رہا ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ تم ہو، حق مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے کہ عورت دیتی ہے؟ مرد دیتا ہے۔ یعفون میں کون آ گئی؟ وہ عورت معاف کر دے۔ تو تنکحہ میں کون آیا؟ مرد آیا نا، نکاح کرنے والا، طلاق دینے والا۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، اگر تم نے حق مہر مقرر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، تو نصف جو تم نے فرض کیا، الا مگر ان یعفونا، کہ وہ معاف کر دیں، او یا وہ معاف کرے، یعفوا وہ معاف کرے، الذی وہ شخص، یہ تو نہیں ہے، یہ یعفوا وہ ہے، الذی وہ، بیدہ ساتھ اس کے ہاتھ کے، عقدۃ النکاح، نکاح بند آ گیا ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کا عہد کیا گیا، نکاح کا کنٹریکٹ کیا گیا، عقدہ۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم بہت سارے لوگ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ، تمہاری بھی تو عورتیں ہوں گی، تمہاری بھی تو بچیاں ہوں گی، آپ اللہ تعالیٰ ہیومن کو مخاطب کر رہے ہیں، وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم لوگ معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقوی کے قریب ہے، کہ یار فزیکل ریلیشن تو قائم ہوا نہیں، ٹھیک ہے مقرر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ 25 لاکھ روپیہ دوں گا، یا اس نے کہا تھا کہ میں 12,000 دوں گا، یا اس نے کہا تھا میں اتنے دوں گا، لازمی بات ہے جو جتنی کشائش والا ہوگا وہ اتنا دے گا، جو کم کشائش والا ہوگا وہ کم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فزیکل ریلیشن تو قائم ہوا نہیں، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو، وَأَن تَعْفُوا، اگر معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ قریب ہے پرہیزگاری کے، جھکنے کے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم بہت سارے لوگ مت بھولو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو تعالیٰ کا فضل ہے، فضیلت ہے، اس کو مت بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم بہت سارے لوگ کام کرتے ہو، تعملون بصیر، اللہ بے شک اس کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، جو تمہیں نصیحتیں کی گئی ہیں ان کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، جو تمہیں نصیحتیں کی گئی ہیں، جو تمہیں ذکر کیا گیا ہے، جو تمہیں بات بتائی گئی ہے، اس کی محافظ کرو، اس کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، یہ جو نصیحت ہے یہ بہت اچھی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف ہے، کس بات کا خوف؟ کہ جو تمہیں نصیحت کی گئی ہے تم اس کی پاسداری نہیں کر پاؤ گے، فَرِجَالًا، تو پیدل چل پڑو، وہاں سے ہٹ جاؤ، او رکبانا، یا سواری پہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو، شانت ہو جاؤ، سکون میں آ جاؤ، پیس ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو نصیحت کی بات آ گئی نا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، صلاۃ، ذکر، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسا اس نے تم کو سکھایا۔ کہ ابھی نہیں سکھا رہا تم کہ اتنا حصہ اتنا حصہ، اس طرح طلاق دینی، جب طلاق دے دو تو اس وقت تک پھر نکاح نہیں کر سکتے جب تک دوسری سے، ساری بات بتا رہے، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں خود کی بیویاں۔ اب یہاں دو باتیں، ایک پہلے یہ بات ہے کہ تم میں سے لوگ مر جائیں اور چھوڑ جائیں خود کی بیویاں، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ 4 مہینے اور 10 دن نکاح سے رکی رہیں نا، کیونکہ آگے بات آئی کہ تم نکاح اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ اپنے وقت کو نہ پہنچ جائیں، جب وقت کو پہنچ جائیں تو تعالیٰ کہہ رہے پھر نکاح کر لو، وہ نکاح سے رکی جائیں۔ اب بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نکاح نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ان کو گھر سے نہیں نکالنا، یہ نہیں کہ شوہر مر گیا تو تم اس کو گھر سے نکال دو، کہ وہ عورت اپنے گھر میں جا کے رکی رہے گی 4 مہینے 10 دن، کہ اپنے گھر میں رکی رہے گی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور وہاں 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی اور اس کے بعد پھر جا کے جی شادی کر لے گی۔ وہ تو اس نے خود کے نفس میں خود کو 4 مہینے 10 دن روکنا ہے، تم جو گھر والے ہو تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے مر جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں خود کی بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت ہے ان کی عورتوں کے متعلق، متاعا، فائدہ دینا،
فائدہ دینا ہے. کس چیز میں فائدہ دینا ہے؟ متاعن الی الحول، طرف 1 سال اس کو، غیر اخراج، فائدے میں سے متاع سے اس کو باہر نہیں نکالنا، غیر اخراج، اس کو گھر سے نہیں نکالنا اپنے 1 سال تک. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جاتی ہے، پس اگر وہ عورت نکل جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر گناہ نہیں، فی ما فعلنا، بیچ اس چیز کے جو وہ عورت فعل کرتی ہے، فی انفسہن، بیچ اس عورت کے نفس کے، من معروف، اچھائی سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ طاقتور بادشاہ ہے. ایسا حاکم ہے جو سب سے پاورفل، طاقتور ہے. فل اسکرپٹ تمہیں لکھ کے بتایا، سب ایوری تھنگ ایکسپلین کیا ہے اس نے، کسی مفتی کی ضرورت نہیں. وللمطلقات، اور جو طلاق والیاں ہیں، متاع بالمعروف، ان کو فائدہ دینا ہے بہت اچھے سے، حقاً، فرض کیا گیا ہے، علی المتقین، اوپر ان لوگوں کے جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. کذالک، اس طرح، یبین اللہ، وہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے واسطے، آیاتی ہی، اس کی تعلیم، لعلکم تعقلون، تاکہ تم بہت سارے لوگ سمجھو، لعلکم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین، کیا تو دیکھتا ہے طرف ان لوگوں کے، خرجوا من دیارہم، نکالے گئے خود کے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ اکٹھے تھے، حذر الموت، موت سے ڈر رہے تھے. فقال اللہ، کہا اللہ نے، لہم، واسطے ان کے، فقال لہم اللہ، کہا واسطے ان کے اللہ نے، موتو، مر جاؤ. کہ اکٹھے ہو کے بھی تم ڈر رہے ہو، حذر الموت، موت سے، تو مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جیون دیا، ان کے اندر جذبہ پیدا کیا. جذبہ پیدا کیا نا، جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کہ مرے ہوئے تھے ان کو زندہ کر دیا. ثم احیاہم، ان کے اندر جذبہ پیدا کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے انسانوں کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت جو انسان ہے وہ کفر کرتی ہے، شکر نہیں کرتی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں سٹرگل کرو، لڑائی کرو، جان مارو. وَاعْلَمُوا، یہ جانتے ہوئے، ان اللہ، جو اللہ ہے، سمیع علیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. کہ تمہیں بولنا ہے سم تھنگ، قاتلو، سپیک کرنی ہے، بولنا ہے لوگوں کو کہ جو اللہ نے مال دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ ظالم سے جا کے لڑنا ہے، مظلوم کے لیے بولنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے. یہ ہے اللہ کی رستے میں جہاد، لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کرنی ہے، خود بھی خرچ کرنا ہے. آگے لکھا ہوا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، جو کوئی دیتا ہے اللہ کو قرضا حسنا، دینا اچھا، فیضاعف لہ، وہ اس کو اضافہ کرتا ہے واسطے اس کے، اضعافا کثیرا، بہت سارا اضافہ. واللہ یقبض، اللہ ہی کم کرتا ہے، قبض کرتا ہے، بند کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی پھیلاتا ہے. یہ تیرا رزق جو بڑھاتا ہے اور پھیلتا ہے. کہ میرے پاس 700 روپے پڑے ہیں اور ایک بندے کے پاس 7 ملین پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس 70 ملین پڑا. واللہ یقبض ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم ترى، کیا تو دیکھتا ہے، الی الملا، طرف ان سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، آفٹر موسیٰ، موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں سے تو ان سرداروں کو دیکھتا ہے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، فور دیئر پروفٹ، اپنے پروفٹ سے کہا، کیا کہا، نبی لہم اسلنا، کہ کھڑا کر واسطے ہمارے، ملکا،
بادشاہ ملکیت رکھنے والا، نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. پیچھے بات ہے لڑو اللہ کے راستے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو کہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. کالا، نبی نے کہا، حل اسیتم، کیا ہو سکتا ہے، قریب ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ لکھا جائے تمہارے اوپر لڑنا، اللہ تقاتلوا، پھر تم لڑو نہیں. قالوا، ان لوگوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور ہم نکالے گئے ہیں ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے. موسیٰ کے بعد فرعون نہیں ہے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر چند ان میں سے، یعنی میکسیمم جو ہیں وہ پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالمین کو. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے، داؤد علیہ السلام نے، وقال لهم نبیہم، کہا ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم طالوت ملکا، کھڑا کرتا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا، ان لوگوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارے اوپر کیسے ہو گیا بادشاہ، ونحن حق بالملک، اور ہم رائٹ رکھتے ہیں ساتھ بادشاہت کا، منہ، اس کی بنسبت، ولم یؤت ساعۃ من المال، اور وہ نہیں دیا گیا مال کی کشائش، مال کی وسعت. قال، داؤد نے کہا، ان اللہ، بے شک جو اللہ ہے، اصطفاہ علیکم، اس نے چنا ہے اس کو تمہارے اوپر، وزادہ، اور اس کو زیادہ کیا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں اس نے اس کو زیادہ پایا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ دیتا. لوگ بولیں گے آپ نے یہ کیوں کہا، داؤد نے کہا، یہ تو شمائل تھا، ہوا شمائل وغیرہ، حضرت شمائل علیہ السلام تھے، وہ تشریح میں لکھیں، آگے نام نہیں آ رہا پروفٹ داؤد کا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کی ذریت، ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب، داؤد کی موجودگی میں کوئی اور تھا نبی، داؤد اس کے لشکر میں تھا. خود سے بولتے جائیں گے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم التابوت، یہ کہ لے آویں تمہارے پاس تابوت، فیہ، بیچ اس کے، سکینہ، سکون ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیہ، اور بقایا جات ہیں، مما، اس چیز سے، ترکا، جو چھوڑ آیا، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ اور ہارون کے لوگ. ابھی لوگ اس پہ بھی بلا، تابوت سکینہ کیا، تابوت سکینہ کیا، تابوت سکینہ کیا، یہ کہ حکم ہے، میرے رب جانتا ہے کیا چیز ہے. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کے لے کر آئیں گے ملائکہ. ان فی ذلک لآیہ، وہ ان کے پاس نہیں تھا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس سے گم ہو گیا تھا، جب جو بھی وہ لڑائی لڑتے تھے تو تابوت سکینہ کو جا کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ یہودی بھی اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں. ہاں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پر ہے، وہ ان کو مل جائے گا. یہ خود کی باتوں کے پیچھے لگے ہیں. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے کیوں پڑتے ہو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم، علم ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوا طالوت سات لشکر کے، آگے بڑھا طالوت سات لشکر کے، کالا، تو اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، تمہیں آزماتا ہے ساتھ نہر کے، فمن شرب منہ، جو کہ اس سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو کہ اس سے نہیں کھاتا، اس سے نہیں چکھتا،
فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، الا سوائے من اغترف غرفۃ بیدہ، جو کہ اس سے چلو بھر لے، تھوڑا سا پی لے، فشربوا منہ، پس انہوں نے اس سے پیا، الا قلیلا منہم، مگر چند ہی تھوڑے کے، زیادہ تر لوگوں نے پی لیا۔ فلما جاوزہ، جب وہ اس کے پار ہوئے، اس نہر کو کراس کیا، ہوا وہ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ جنہوں نے بات مانی تھی کہ اس سے پانی نہیں پیا تھا، بتا نے آزماش لیا کہ اس دریا کو کراس کر رہے ہو، اس سے پینا نہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، لا طاقت، ہماری طاقت نہیں ہے، لنا، واسطے ہمارے، الجوم، آج کے دن، بجالوت، ساتھ جالوت کے، وجنود ہی، اور اس کے لشکر سے۔ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یظنون، جو گمان رکھتے تھے، انہم، یہ کہ ملاق اللہ، وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلہ، کتنی جماعتیں چھوٹی، قلیلہ، غلبت، جیت گئی، غالب ہو گئی، فئۃ کثیرہ، جماعتوں بڑی پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے، وجنود ہی، اس کے لشکر کے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہم کو پارنے والے، افرغ علینا صبرا، ڈال ہمارے اوپر ثابت قدمی، جمے رہے ہم، صبرا، مطلب وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، ثابت رکھ، وانصرنا، مطلب وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، پاؤں میں جمع تو نہیں رہنا، پاؤں تو اٹھا کے آگے بھاگنے، مطلب وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے شکست دی انہیں، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم سے، وقتل داود، اور داود نے قتل کر دیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت دی، والحکمہ، اور حکمت دی، وعلمہ ما یشاء، اور علم سکھایا جو وہ چاہتا تھا، ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ پرے نہ کرے لوگوں کو، بعضہم ببعض، بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو، ولیکن اللہ، لیکن جو اللہ ہے، ذو فضل علی العالمین، فضل والا ہے اوپر جہان والوں کے، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی تعلیم ہے، نتلوہا علیک، جس کو ہم پڑھتے ہیں، علیک، اوپر تیرے، بالحق، ریالٹی کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو جو ہے وہ ہے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، رسولوں میں سے ہے۔ تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پہ، منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کلام ہوا اللہ ان سے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعض کے، ان میں سے بعض کے درجات، وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ کو، ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے، کیا دیا، البینات، معجزے، کھلی دلیلیں، مطلب وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے اس کو، اید، عید سے ہے، ہم نے اس کو بازو، طاقت دی، وَأَيَّدْنَاهُ، کس چیز سے، بروح القدس، ساتھ طاقتور روح کے، کہ وہ تم مٹی سے پرندہ بناتے ہو اور اس نے پھونک مارتے ہو تو اڑ جاتا ہے، وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں کر رہا، وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو روح القدس دیا ہے، طاقت دی ہے۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے کا زمین سے مٹی اٹھا کے پرندہ بنانا، اس نے پھونک مارنا، روح القدس کی وجہ سے، اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح جس طرح محمد علیہ السلام کا قرآن مجید کا بیان کرنا، یہ نازل ہوا روح القدس سے، ان کا مردے کو نکال دینا قبر سے، زندہ کرنا، احیی الموتى باذن اللہ، مردے کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، بروح القدس۔ جو ابرس والا ہے اور پیدائشی اندھا ہے، اس کو چنگا کر دینا، بروح القدس۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین من بعدہم، تو لوگ نہ لڑتے ان کے بعد، رسولوں کے بعد لوگ آپس میں
آرگومنٹس نہ کرتے، لڑائی نہیں کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بیانات آ گئے تھے، ولیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ کیا مطلب؟ فمنہم من آمن، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، ومنہم من کفر، کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ما اقتتلوا، تو وہ لوگ آپس میں باہم مت آپس میں آرگومنٹس لڑائی کریں، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو تم اللہ کی بات ماننے والے ہو، انفقوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، اور وہ نصیحت کرے گا، کہہ رہا ہے تم ایمان والے ہو، کہ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے نصیحت کی جا رہی ہے، آج کے دن نصیحت کی جا رہی ہے، لیبل اس وجہ سے ہے کہ تو ایمان والا ہے، اور تجھے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس وقت تک، یعنی ہولڈ یور انٹائر یور لائف، یور انٹائر لائف کی جگہ جب سے تمہارا ایمان سٹارٹ ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کو کہہ رہا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے، کہ وہ دن آ جائے گا کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، خرچ کر۔ ایمان والے کو اللہ یہ نصیحت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کر، مما، اس چیز میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تجھ کو رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی، یہ کہ آوے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ ایمان والے کو کہہ رہا ہے، اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے آج کہہ رہا ہے، وہ دن قیامت کے دن تک تجھے ایک نصیحت کر رہا ہے کہ خرچ کر۔ والکافرون، جو انکار کرنے والے یعنی جو خرچ نہیں کرتے، ہم الظالمون، وہ ظالم ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جس کی بات مانی جائے، اللہ کی بات مان لو۔ هو الحی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، هو الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قائم ہے، لا تأخذہ سنہ، نہیں چھوتی اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، لہو، واسطے اس کے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اس کا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو شخص، یشفع، جو سفارش کرتا ہو، وہ شخص سفارش کرتا ہو، عندہ، اس کے نزدیک، الا، مگر، باذنہ، اس کے حکم کے، اس کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور کوئی احاطہ کرنے والا نہیں، بشیء، کسی قدر بھی، من علمہ، اس کے علم کا، الا بما شاء، سوائے وہ کہ جو وہ چاہے۔ وہی بات ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، اب لوگ یہاں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ ان کے ذہن میں کرسی آ جاتی، وہ آگے بتا رہا ہے اس کا مطلب، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا مطلب بتا رہا ہے، ولا یعودہ، وہ نہیں تھکتا اس کو، حفظہما، ان دونوں کو پالنے میں، ساتوں آسمانوں اور زمین، اس کا کرسی کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب السماوات ہے، رب الارض، وما بینہما، ان کو پالنے میں وہ نہیں تھکتا، حفظہما، ان کی حفاظت کرنے میں۔ وہو العلی، وہ علی ہے، العظیم، وہ عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔